الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بحث یہاں پہ جمع قرآن کا ہے۔ قرآن کریم کو کب کس طرح جمع کیا گیا، بات سمجھ میں آئی؟ یہ ذہن میں رکھیں، عام طور پر عرب جو ہے وہ امی تھے۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کو ویسے بھی غضب کا حافظہ عطا فرمایا تھا، اور عرب کے کچھ امتیازی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک شجاعت ہے، ایک سخاوت ہے، اور ایک ذکاوت ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس لیے ان کا زیادہ تر زور قرآن کریم اور احادیث رسول میں زبادی یاد کرنے پر تھا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو بہت کم لوگ جو ہے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو جیسے عرب کے حافظے کے متعلق الاصابہ فی تمیز الصحابہ ایک کتاب ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے، صحابہ کرام کی حالت زندگی کے بارے میں، اس میں ایک واقعہ نقل فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں اس سے منقول ہیں، ایک دفعہ عبد الملک ابن مروان بادشاہ نے اس کو بلایا اور یہ کہا کہ آپ ہمیں حدیثیں سنائیں۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس کا امتحان لینا مقصود تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کئی حدیثیں سنائی، اور بادشاہ وقت نے پردے کے پیچھے کاتب کو بٹھایا تھا، اور وہ ان احادیث کو لکھتے تھے۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ اگلے سال پھر حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور یہ فرمایا کہ آپ وہ پچھلے سال والے حدیثیں دوبارہ سنائیں۔ اس کاتب کو پیچھے بٹھایا، وہ نسخہ دے کر کہ آپ دیکھیں اسی طرح سناتا ہے یا اس میں تبدیل اور تغییر کر لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اسی طرح سنایا، اسی طرح کیا گیا سنایا۔ تو اسی طرح عبید اللہ ابن عدی ابن خیار فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت وحشی کے پاس گئے۔ حضرت وحشی کو جانتے ہو، جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس نے قتل کیا تھا، ہند کا غلام تھے پہلے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ہم جب گئے تو عبید اللہ ابن عدی ابن خیار نے پوچھا حضرت وحشی سے، مجھے آپ پہچانتے ہیں؟ حضرت وحشی نے فرمایا کہ میں پہچانتا تو نہیں ہوں، آپ کو دیکھا نہیں ہے کبھی، لیکن کسی زمانے میں عدی ابن خیار کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لائے گئے تھے کہ بھئی اس کو دائے کے پاس لے جاؤ، تو میں لے گیا تھا۔ اس کے پاؤں نظر آ رہے تھے، اس کے پاؤں آپ کے پاؤں جیسے نظر آ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا، ایک صحابی حدیث بیان کر رہے تھے، تو کسی شاگردوں نے تھوڑے سے شبہ ہوا کہ اس میں زیادتی و کمی تو نہیں کر رہا ہے، تو وہ سمجھ گیا، تو فوراً فرمانے لگے کہ تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ میں حدیث میں کمی بیشی کر رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میں نے 60 حج کیے ہیں۔ کتنے حج کیے ہیں؟ ان 60 حج میں
مجھے پتہ ہے کہ ان 60 سالوں میں کون سے سواری پہ سوار ہو کر میں حج پہ گیا تھا، ایک ایک کر کے تمہیں بتا سکتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ لوگوں کو تو 1 سال پہلے کے واقعے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ 60 سال کے بتا رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ امام بخاری رحمہ اللہ جب بخارا اور سمرقند سے بغداد گئے تو اس کی شہرت وہاں پہنچ چکی تھی، علماء جمع ہو گئے، انہوں نے 100 احادیث کو 10 آدمیوں پر تقسیم کی، 10 حدیثیں، ان کے سند اور متن کو تبدیل کیا، ایک کے سند ایک کے ساتھ لگا دی، دوسرے کا متن پہلے کے ساتھ لگا دی، اس طرح۔ اور مقصود امام بخاری رحمہ اللہ کا امتحان لینا تھا۔ تو ایک آدمی پیش ہوا، اس نے 10 حدیثیں بیان کی۔ امام بخاری ہر حدیث کے متعلق فرماتے ہیں لا عارفہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کے بخاری کا شرح ہے فتح الباری، اس میں یہ واقعہ نقل کر رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا لا عارفہ، 10 حدیثیں اس نے پیش کی، اس نے کہا مجھے تو ان کو پتہ نہیں ان کے بارے میں۔ اور اس کے بعد یہ 100 حدیثیں پیش کیے گئے، ہر حدیث کے متعلق امام بخاری نے یہ فرمایا لا عارفہ۔ تو اب علماء ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے کہ دیکھو یہ اس کی شہرت کو دیکھیں اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ حدیث صحیح ہے غلط ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اس کے بعد ترتیب وار پہلے آدمی کے 10 حدیثوں کو بیان کیا کہ آپ نے یہ سند بیان کی اور اس کا اصل سند یہ ہے، آپ نے یہ سند بیان کی، اس کا اصل سند یہ ہے۔ 100 حدیثوں کو اسی مجلس میں سن کے اور پھر اسی ترتیب سے غلط سند کو بھی بتا دیا اور صحیح سند کو بھی بتا دیا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس طرح کے حافظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا فرمایا تھا۔ تو اس وجہ سے زیادہ تر حفاظ تھے قرآن کریم کے، اور صحابہ قرآن کریم کو زبان یاد کرتے تھے، جو بھی آیت سورت نازل ہوئی اس کو یاد کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ قرآن کریم کو لکھنے کا اہتمام کیا جاتا۔ کاتبین وحی موجود تھے صحابہ کرام میں سے، جو کوئی بھی آیت کوئی بھی سورت نازل ہوتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو فلاں آیت کے ساتھ لگا دو، فلاں سورت کے ساتھ لگا دو۔ سمجھ آئی بات؟ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم تدریجاً نازل ہوئی ہے، 23 سالوں میں مکمل ہوئی اس کے نزول۔ اور قرآن کریم کے نزول کا 2 ترتیب ہے، 2 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف، بیت العزہ جس کو کہتے ہیں، بیت اللہ کے محاذات میں بیت المعمور ہے جو فرشتوں کے قبلہ ہے، اور روزانہ 70,000 فرشتے وہاں آتے ہیں عبادت کے لیے، پھر زندگی بھر ان کو قیامت تک موقع نہیں ملتا۔ تو لوح محفوظ سے بیت المعمور بیت العزہ تک جملۃ واحدہ نازل ہوا، جس طرح موجودہ ترتیب کے ساتھ۔ پھر وہاں سے حسب ضرورت نازل ہوتے رہے، کبھی ایک سورت، کبھی ایک آیت، کبھی کم اور زیادہ۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اس کا وجہ یہ ہے کہ تاکہ اطمینان کے ساتھ آپ اس پر عمل کر سکیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اس امت میں آسانی مقصود ہے۔ یکدم 30 پارے قرآن نازل ہوتے ہیں تو عمل کرنا مشکل ہو جاتا، اور تدریجاً ایک ایک حکم نازل ہوتا رہا اور اس پر لوگ عمل کرتے رہے، اور 23 سال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا زندگی ہے، اس میں پھر قرآن کا نزول کا سلسلہ بھی مکمل ہوا۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن کریم کا کوئی آیت نازل ہوتا تو ان کو لکھنے کا اہتمام کیا جاتا، لیکن مختلف چیزوں پہ، کبھی ہڈیوں پہ، اور کبھی کھجور کے پٹوں پہ، اور کبھی جو ہے چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا، متفرق انداز میں۔ سمجھ میں بات آئی؟
اور کچھ صحابہ کرام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ کاتبین وحی قرار پائے. بات سمجھ میں آئی نا؟ کاتبین، ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ عنہ. یعنی خلفائے اربعہ. کون؟ خلفائے اربعہ. اور اس کے بعد پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. کون؟ حضرت زید بن ثابت. اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت خالد بن ولید، اور اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ. حضرت یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو ان کو وحی اور خاص طور پر قرآن کریم لکھنے کی اعزاز حضور کے زمانے میں حاصل ہوا. شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لا تکتبوا عنی من کتب عنی غیر القرآن، میرے سے صرف قرآن لکھا کریں، حدیثیں نہ لکھیں. جس نے بھی حدیثیں لکھی ہیں ان کو مٹا دیں. یہ اس لیے فرمایا تھا کہ ابتدائی اسلام میں فرق کرنا مشکل تھا کہ یہ حدیث ہے یا قرآن کی آیت ہے. دونوں حضور کے زبان سے بیان ہو رہے ہیں اور اختلاط کا اندیشہ تھا، تو اس لیے حضور نے منع فرمایا. بعد میں پھر اجازت دی، بعد میں حضور نے پھر حدیث لکھنے کی اجازت دی، یا ایک ساتھ لکھنے سے منع فرمایا. جس نسخے میں قرآن ہے تو وہاں پہ حدیث نہ لکھیں تاکہ اختلاط نہ ہو. امام نووی یہی فرماتے ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہی سلسلہ رہا. ایک جگہ پر قرآن کریم کو جمع نہیں کیا گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ ہو گیا مسیلمہ کذاب کے ساتھ، جو نبوت کے جھوٹے دعوے اس نے کیے. اس کی لڑائی میں بہت سے حفاظ کرام اور قرائے کرام جو ہیں شہید ہو گئے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ قرآن کریم کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے. لوگوں کے دلوں میں ہے بھی، مرور زمان سے ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ چلے جائیں اور امت کے لیے مشکل پیش آئیں. سمجھ آئی بات؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں تو معذرت کر لی اور یہ فرمایا کہ جس کام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، ہم کون ہوتے ہیں اس کو کرنے والے. سمجھ نہیں آئی بات؟ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بار بار اصرار کرتے رہے. تو پھر صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے بھی شرح صدر ہو گیا کہ عمر صحیح کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت جو مشہور قاری تھے اور انصاری صحابی ہیں، قرآن کی ماہر تھے، اس کو بلایا اور اس کے ذمہ لگایا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا، عمر میرے پاس آیا تھا، اس نے یہ اصرار کی، میرے دل مطمئن نہیں تھا، اب مطمئن ہو گیا، میں یہ کام آپ کے حوالہ کر رہا ہوں، قرآن کریم کو جمع کریں. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے بھی معذرت کر لی کہ جو کام حضور نے نہیں کی آپ لوگ کیوں کرتے ہو اس کو. تو بہرحال حضرت صدیق اکبر اصرار کرتے رہے، اس کے فوائد بتاتے رہے کہ اس میں خیر ہے امت کے. بہرحال پھر میرے بھی شرح صدر ہو گیا، جس پہ حضرت صدیق اور فاروق کا شرح صدر ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر ہوا کیا
فرماتے ہیں کہ یہ کام اتنا مشکل تھا نا، کوئی آسان کام تو تھا نہیں. فرماتے ہیں کہ اگر مجھے صدیق اکبر یہ ذمہ داری دیتے ہیں اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹا کے جو ہے وہاں لگا دو، یعنی کام کر کے اس کو توڑ دو، میں اتنا مشکل محسوس نہ کرتا جتنا مشکل میرے لیے یہ قرآن کریم کا جمع کرنا ہے، کیونکہ باریک کام ہے، بڑے احتیاط والے کام ہے، تھوڑی سی بے احتیاطی سے بھی بہت کچھ نقصان ہو سکتا ہے. بہرحال حسب حکم حضرت زید بن ثابت نے جس آدمی کے پاس قرآن کریم کے آیتیں اور باقاعدہ صرف زبانی جس نے یاد کیے تھے اس پر اکتفا نہیں کی، بلکہ لکھے ہوئے پر حضور نے لکھوایا، وہ لکھا ہوا قرآن کس کے پاس ہے، بات سمجھ میں آئی نا، اسی ترتیب سے جمع کیا. لیکن یہ جمع کرنا اس طرح موجودہ ترتیب کے بنیاد پر نہیں تھا، ہر سورت کو الگ جز میں بنا دیا، اور ترتیب اس طرح نہیں، الگ الگ سورتوں کا ترتیب بنا دیا، لیکن قرآن محفوظ ہو گیا. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس لیے پہلے جامع قرآن حضرت ابوبکر صدیق ہے. سمجھ آئی بات؟ لیکن موجودہ ترتیب نہیں تھی. پھر زمانہ گزر گیا حضرت فاروق اعظم کے بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام روم اور فارس تک پہنچ گئے، اور بہت سے واقعات ایسے پیش آئے کہ اختلاف قرأت، انزل القرآن علی 7 احرف، حدیث میں آتا ہے قرآن 7 حروفوں پر نازل ہوئی ہے. اب اس کے کئی معنی ہیں مفسرین سے، 21 توجیحات اس کے کیے ہیں محدثین نے. سمجھ آئی بات؟ اب ظاہری بات ہے مختلف قرأت، مختلف طریقے استعمال لہجے کے. اب ایک قاری جو ہے ایک لہجے میں اس کو قرآن یاد ہے، وہ جس علاقے میں گیا اس کو اس علاقے والوں کو اسی لہجے میں بتایا. پھر جب دوسرا قاری وہاں جاتا وہ دوسرے لہجے میں پڑھتا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن غلط پڑھتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اب اس سے بہت سے نئے جگہوں پر جو مکہ اور مدینہ، بغداد اور یہ جگہ، تو یہاں پہ سب کو پتا تھا کہ قرآن 7 حروفوں پہ نازل ہوئے ہیں. یہ مختلف قرأتیں ہیں، مختلف طریقے ہیں پڑھنے کے. لیکن جہاں جہاں نئے اسلام پہنچا تو وہاں پہ لوگ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، آپس میں اختلاف کرنے لگے. کوئی کہتا ہے نہیں یہ ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ ہے. جب یہ بات حضرت عثمان غنی تک پہنچی، سمجھ آئی بات؟ اس نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد پھر اس نے ایک ہی قرأت پر سب کو جمع کیا. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور موجودہ ترتیب کو مرتب کیا قرآن کریم کے، کہ یہ پہلا سورت، یہ دوسرے سورت، یہ تیسری سورت، اور یہ پہلا پارہ اسی ترتیب سے 30 پاروں کا ترتیب دیا گیا. اس لیے حضرت عثمان غنی کو جامع قرآن کہتے ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ کیا کہتے ہیں؟ دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا نا؟ دونوں میں. بہرحال جو نسخہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مرتب کرایا تھا قرآن کریم کے، وہ نسخہ حضرت فاروق اعظم کے پاس رہا. کس کے پاس رہا؟ حضرت فاروق اعظم کے انتقال کے بعد یہ نسخہ اس کے بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہا. تو حضرت عثمان نے جب قرآن کریم کو جمع اور مرتب کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت حفصہ سے وہ نسخہ امانتاً منگوایا، اس کو سامنے رکھ کے ترتیب دیے گئے. سمجھ آئی بات؟ اس کو کیا کہہ دیا؟ سامنے رکھ کے ترتیب دیے گئے، اور پھر اس کو واپس کیے. اور پھر جو مختلف نسخے تھے یہ لوگوں کے پاس بھی تھے، لیکن سب اس پہ جمع ہو گئے کہ یہ اس وجہ سے اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں. موجودہ ترتیب کو کیا کہتے ہیں؟
مصحف عثمانی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مرتب کیا. نہیں سمجھے؟ تو بالآخر مروان کے زمانے میں جو ہے وہ نسخہ جو حضرت صدیق نے ترتیب دیا تھا، جو حضرت فاروق کے پاس تھے، پھر حضرت حفصہ کے پاس، یہ سلسلہ پھر بنو امیہ کے پاس چلا گیا. بعض اور نسخے تھے ان کو مروان نے منگوا کے جو ہے ان کو جلایا، اور تاکہ اختلاف برقرار نہ رہیں اور یہی سلسلہ اسی پر امت کا اتفاق ہو، تو سب کا اسی پر اتفاق. سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کو جمع کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت اس نے 5 صحابہ کرام کا ایک کمیٹی بنا دی. کیا کر دی؟ اور وہی پھر سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ اختلاف قرأت میں کہ کون سی قرأت افضل ہے، کس کو ترجیح دینا چاہیے. ان میں سے ایک تو وہی ہے جو پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مرتب حضرت زید بن ثابت. دوسرا ہے عبداللہ ابن زبیر، اور تیسرا ہے سعید ابن العاص، اور چوتھا ہے حضرت عبد الرحمن ابن حارث ابن حشام. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور یہ حضرات مرتب یہ ان کی کمیٹی بن گئی، اور یہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب بھی اختلاف پیدا ہو جائے نا کہ یہ اس طرح لکھنا چاہیے. کبھی رسم الخط میں بھی فرق ہوتا تھا مختلف علاقوں کے، جیسے تابوت میں اختلاف ہو گیا. کس میں؟ تابوت تا کے ساتھ لکھنا چاہیے، تابوت دوسرے لوگ جو ہے ہا کے ساتھ لکھتے تھے، گول ہا کے ساتھ. تو حضرت عثمان کے پاس آئے، اختلاف ہو گیا. اس نے کہا کہ بھائی قریش کے لہجے کے مطابق لکھ دیں تا کے ساتھ. تو اگر اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ جو اختلاف ہو جائے تو لہجہ قریش کو ترجیح دیا جائے. سمجھ میں بات آئی؟ بہرحال قرآن کریم موجودہ ترتیب پر مرتب کیا گیا. کیا کیا گیا؟ مرتب کیا گیا. بہرحال پھر یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کی تفسیر جو ہے یہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے. جیسے پہلے بھی آپ کو کہا، قرآن کریم کے نزول تدریجاً ہوا ہے، اور 2 نزول کے مرحلے ہیں اس کے. ایک آسمان لوح محفوظ سے بیت العزہ کے طرف جملۃ واحدہ ہے، وہاں سے پھر تدریجاً 23 سالوں میں. سمجھ میں بات آئی؟ باقی رہ گئی یہ بات، کچھ مشہور محدثین مفسرین جو اس فن میں مہارت رکھتے ہیں اور ان کا تھوڑی سی تذکرہ ہو جائے. یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن اور حدیث دونوں یہ مخدوم علم ہے. ان کی بہت زیادہ خدمت کی ہے محدثین اور مفسرین کی طرف سے. کیوں خدمت نہ کریں؟ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. کیا ہے؟ بنیاد ہے. اور ہر دور میں مفسرین نے اللہ کے اس کلام کے بہتر انداز میں تفسیریں لکھی ہیں، اور ان میں سے کچھ تفاسیر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر تفسیر کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے. کوئی مفسر محدث بھی ہے، وہ قرآن کو روایت اور حدیث کے انداز میں بیان کرتے ہیں، ہر آیت کے متعلق جو احادیث ہے ان کو ذکر کرتا ہے. کوئی مفسر فقیہ ہے تو وہ فقہی مسائل پر زیادہ ترجیح دیتا ہے، ان کو زیادہ بیان کرتا ہے. کوئی مفسر جو ہے علم کلام کے مہارت رکھتا ہے، علم کلام میں، فلسفہ میں، تو وہ فرقہ باطلہ کے تردید میں اسی انداز سے پھر بیان کرتا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ تو یہ ذہن میں رکھیں، سب سے قدیم تفسیر ابن جریر طبری ہے.
جس کو تفسیر طبری بھی کہتے ہیں، تفسیر طبری، اور جس کا تفسیر کا نام ہے جامع البیان. کیا نام ہے؟ اور ویسے مشہور ہے تفسیر طبری سے. اور یہ یاد رکھیں امام طبری رحمہ اللہ محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، مورخ بھی ہے، اس لیے تاریخ طبری سب سے مشہور تاریخ ہے. تاریخ طبری کیا ہے؟ مشہور تاریخ. سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ اس کا تفسیر کا نام کیا ہے؟ جامع البیان. اور امام طبری رحمہ اللہ 210 ہجری میں وفات پائے. انہیں سمجھ لو کہ یہ قدیم مفسر ہے. 210 ہجری میں. اور اس کے تفسیر 30 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس میں اقوال صحابہ، اقوال تابعین اور بہت زیادہ ہیں. اور یہ سمجھ لیں کہ تفسیر طبری بعد میں آنے والے تفاسیر کے لیے ایک ماخذ کا حیثیت رکھتا ہے. کس کا حیثیت رکھتا ہے؟ ماخذ کے. سمجھ میں بات آئی؟ تو بعد میں آنے والے مفسرین نے تفسیر طبری سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے. بات آئی سمجھ میں یا نہیں آئی؟ دوسرا ہے تفسیر ابن کثیر. تفسیر ابن کثیر جس کا مصنف کا نام ہے عماد الدین ابن کثیر. یہ دمشق کے رہنے والے تھے، دمشقی تھے، اور مسلکن شافعی ہے. اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک طرف مفسر ہے، دوسرا طرف محدث بھی ہے، امام ہے حدیث کی. اس لیے اس کے تفسیر کے اندر اسرائیلی روایات نہ ہونے کے برابر ہے. سمجھ لو کہ نہیں ہے. اور ضعیف روایتوں کو بھی ذکر نہیں کرتا. وہ تفسیر روایتوں میں عام طور پر ضعیف روایتوں کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ محدث ہے تو اس وجہ سے اس کا اہتمام کیا. اور پھر ہر آیت کے متعلق جو احادیث متعلقہ ہوتے ہیں ان کو بھی کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتا ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ 774 ہجری میں انتقال کر گئے. بات سمجھ میں آئی؟ اور اسی طرح ایک مشہور تفسیر ہے تفسیر قرطبی. قرطبہ یہ علم کا مرکز رہا کسی زمانے میں اسپین، اندلس. مسلمانوں نے کئی عرصہ وہاں حکمرانی کی. یورپ کا حصہ بن گیا بعد میں، اور مسلمانوں کے یادگار اب تک وہاں موجود ہے، علمی مراکز تھے. امام قرطبی رحمہ اللہ کا یہ کتاب، یہ تفسیر جس کا نام ہے الجامع لاحکام القرآن، الجامع، اور یہ بڑے تفصیلی تفسیر ہے. اور امام قرطبی رحمہ اللہ 671 ہجری میں وفات پائے. 600. اور اس کا نام ہے محمد ابن احمد القرطبی. محمد ابن احمد بن قرطبی. اور اس کے تفسیر کا خاصہ یہ ہے اس میں مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو فقہی احکام ہے اس کو بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ بڑے فقیہ ہیں. یہ مسلکن مالکی ہے. یہ مسلکن کیا ہے؟ مالکی ہے. سمجھ میں بات آئی؟ اسی طرح ایک تفسیر ہے تفسیر کبیر. تفسیر اصل نام اس کا تو مفاتیح الغیب ہے. کیا ہے؟ یہ امام رازی رحمہ اللہ کا تفسیر ہے. کس کے؟ امام رازی آپ جانتے ہیں علم منطق اور کلام کا امام ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟
اور امام رازی رحمہ اللہ 606 ہجری میں انتقال کر گئے، 606 ہجری میں۔ اس کی تفسیر کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں علم کلام کے بعض اور اسی طرح منکرین کے شبہات کا عقلی جوابات اور دلائل کے ساتھ دیتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ دلائل کے ساتھ دیتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ اور اگرچہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ امام رازی کا یہ تفسیر سورہ فتح تک اس کی ہے، اس کے بعد پھر اس کا انتقال ہوا تو پھر سورہ فتح کے بعد جو ہے کسی اور نے مکمل کرائی۔ سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ ہاں بھائی۔ اور اسی طرح ایک تفسیر ہے تفسیر بحر المحیط، تفسیر یہ بھی ابو حیان اندلسی کی تفسیر ہے۔ ابو حیان اندلسی کا تفسیر ہے جو 756 ہجری میں انتقال کر گئے، 756 ہجری میں۔ اور اس میں علم معنی اور بلاغت کا وافر بیان ہے۔ اور ایک تفسیر ہے تفسیر احکام القرآن للجساس، احکام القرآن، یہ ہے ابو بکر جساس رازی کا، یہ حنفی عالم ہے اور 370 ہجری میں وفات پائے، اور اس نے صرف احکام والی روایتوں کو ذکر کیا اور ان احکام کی تفصیل ہے اس میں، احکام والی روایتوں کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک تفسیر ہے تفسیر در المنصور۔ کون سے تفسیر ہے؟ تفسیر ہے، یہ تفسیر ہے، پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس کا تفسیر ہے بھائی جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ کی، اور در المنصور بالتفسیر الماسور، در المنصور، اس میں تفسیری روایتوں کو تفصیل کے ساتھ احادیث طیبہ کو ذکر کیا، جن جن روایت کے متعلق روایتیں منقول ہے حضور سے ان کو جمع کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں بھائی۔ بہرحال ایک تفسیر مظہری، تفسیر مظہری، یہ قاضی ثناء اللہ پانیپتی رحمہ اللہ کے، ہندوستان کے بڑے عالم گزرے ہیں۔ اس کا انتقال 1225 ہجری میں ہوا ہے، 1200۔ اس کا اپنا شیخ طریقت مظہر جانان، ہمارے بزرگ جو ہیں علماء دیوبند ان کا نام بہت لیتے ہیں، اور تصوف کے بڑے ماہر تھے، مظہر جانان، اسی کے نام سے انہیں اپنے شیخ کے نام سے یہ تفسیر رکھا، نام رکھا تفسیر کے تفسیر مظہری۔ سمجھ آئی بات؟ بہرحال ایک تفسیر ہے تفسیر روح المعانی، تفسیر روح المعانی علامہ محمود علوسی بغداد کے قاضی تھے، اور یہ بڑے تفصیلی تفسیر ہے 30 جلدوں پہ۔ کتنے جلدوں پہ؟ اور امام علوسی کا انتقال 1270 میں ہوا، اور یہ بھی بڑے جامع تفسیر ہے، اگرچہ تھوڑے سے مشکل ہے، اس میں ہر فن میں بحث کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ جس طرح تفسیر ابن کثیر ہے، یا تفسیر مدارک ہے، اور یا تفسیر قرطبی ہے، یہ آسان تفسیر ہے۔ اور
تفسیر روح المعانی اس میں صرف و نحو کے بحث بھی ہیں اور اسی طرح احکام کے بحث بھی ہیں سب. تو بہت عمدہ تفسیر ہے، سب سے جامع تفسیر ہے جو متاخرین نے لکھی ہیں ان میں سے. بات سمجھ میں آئی؟ تو چلیے بس ہیں. چلیے جلدی کریں. ہاں کس نے کمیٹی بنائی تھی؟ ہاں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور دوسرا جو ہے حضرت ایک تو حضرت زید بن ثابت جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی تھے. دوسرا حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوپیزاد ہے. حضرت زبیر ابن عوام اس کے صاحبزادہ ہے. اور تیسرا ہے حضرت سعید ابن العاص. اور چوتھا ہے حضرت عبدالرحمن ابن حارث، عبدالرحمن ابن حارث ابن ہشام. اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی خود ان کے مشاورت میں شریک ہوتے تھے. ان حضرات نے پھر یہ مرتب کیا. اللہ اکبر. حضرت عثمان بھی تھے نا ان سے. چلیے دیکھیں ایک دفعہ جلدی کریں. ہاں 1220 میں 1270 میں علامہ علوسی رحمہ اللہ کا انتقال 1270 میں. ہجری کی بات ہو رہی ہے، ہجری کی سارے ہجری کا ہی بتا رہے ہیں. ہاں یہ قریب کی ہیں نا، تو ہم یہ تو آپ کو بتا رہے ہیں. یہ تو زیادہ تو متاخرین میں سے ہے. ابھی